اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ اور جب قالا فرمایا الملائکہ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کی آپ کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، وطہارہ کی اور آپ کو پاک صاف کر دیا ہے، واصطفیٰ کی اور تجھے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، علی نساء العالمین جہان کی عورتوں پر۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے اور آپ کو چن لیا ہے جہان کی عورتوں پر، یا مریم اے مریم اقنتی اطاعت کیجیے یا عبادت کیجیے، لربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کیجیے، ورکعی اور رکوع کیجیے، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اے مریم اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کیجیے اور سجدہ کیجیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ جو ہم وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنت اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب یلقون وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمیں، ایہم ان میں سے کون یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ تک بھیج رہے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے ان میں سے کون مریمی کفالت کرے گا، اور آپ ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اذ جب قالت کہا الملائکہ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرو کہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ منہ اپنی طرف سے کلمے کی، اسمہ المسیح جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن و وجاہت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، من المقربین اور وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے اور وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، وَيُكَلِّمُ اور وہ بات کریں گے، الناس لوگوں سے، فی المہدی گود میں، وکہلاً اور ادھیڑ عمر میں، من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمر میں بات چیت کریں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت مریم نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکون کیسے ہوگا، لی میرے لیے، ولدن بیٹا، ولم یمسسنی جبکہ مجھے ہاتھ نہیں لگایا، بشرن کسی انسان نے۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق پیدا فرماتے ہیں، ما یشاء جو چاہتے ہیں، اذا جب قضا فیصلہ کر دیتے ہیں، امرن کسی کام کا، فانما یقول یقیناً فرما دیتے ہیں، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو مریم نے کہا، اے میرے رب میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیں تو یقیناً اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کتاب کی تعلیم دیں گے، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیں گے، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، ورسولاً اور وہ رسول ہوں گے، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں، بآیتن ایک آیت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلق لکم تمہارے سامنے بناتا ہوں، شکل بناتا ہوں، من الطین مٹی کی، کہیت الطیر پرندے کی شکل جیسی، فانفخ فیہ پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ، باذن اللہ اللہ کی اجازت سے، وابریو اور میں درست کر دیتا ہوں، بری کر دیتا ہوں، الاکمہ مادرزاد نابینے کو، پیدائشی نابینے کو، والابرس اور کوڑ والے کو، وأحیی الموتیٰ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ اللہ کی اجازت سے، وأنبئکم میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بما تأکلون جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، ما تدخرون اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ کر آتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃً نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے کہ بے شک میں
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل جیسی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں پیدائشی نابینے کو اور کوڑی کو درست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو کچھ تم گھر میں چھوڑ کر آتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے لما اس کتاب کی بین یدی جو پہلے تھی من التوراۃ تورات سے، وحل لکم یہ تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں حلال کروں گا لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، وجئتکم اور میں تمہارے پاس لایا ہوں بآیتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، واطیعون اور تم میری اطاعت کرو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے یہ میرے سامنے ہے، اور میں بعض ان چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھیں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور تم میری اطاعت کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ ربی میرے رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تم اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت مریم کو فرشتوں نے بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور منتخب کر لیا ہے اور پاک صاف کر دیا جہان کی عورتوں پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز میں چن لیا اور منتخب کر لیا تھا؟ چننے اور منتخب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام عورتوں میں سے انتخاب کر کے خاص مقام آپ کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی خاص رحمتیں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے آپ مقرب بندی ہیں، اور یہ مقام ان کو اس لیے ملا، ایک تو ان کے والد صاحب عمران خود نیک تھے اور بنی اسرائیل کے بڑے عالم تھے، نمبر دو حضرت مریم خود عبادت گزار تھیں، دنیا سے انہیں محبت نہیں تھی، دنیا سے بے رغبت تھی، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کمرہ بنوا دیا تھا اور جس میں وہ عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ وطہرکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بد اخلاقیوں سے اور برے اعمال سے آپ کو پاک صاف کر دیا، پھر فرمایا کہ آپ کو منتخب کر لیا ہے جہان کی عورتوں پر۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ان سب سے حضرت مریم افضل تھیں اور سب سے بہتر تھیں، لیکن مجموعی لحاظ سے قیامت تک کی جو عورتیں آئیں گی ان میں سب سے افضل کون ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں آسیہ زوجہ فرعون اور خدیجہ بنت خویلد اور یہ کامل ہوئی ہیں عورتیں۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا سیدۃ نساء الجنہ فاطمہ کہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی۔ تو حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے لحاظ سب سے افضل تھی، اس کے بعد جو افضل عورتیں ہیں وہ یہ عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد اس میں عورتوں کے لیے ترغیب ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں اور دین کی طرف متوجہ ہوں، وہ بھی اللہ کی برگزیدہ عورت بنیں۔ ماضی میں ایسی عورتیں گزری ہیں، فرشتوں نے پھر یہ کہا کہ مریم اپنے رب کی آپ عبادت کیجئے اور رکوع سجدہ کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین نے مطلب بیان فرمایا کہ مریم کا کمرہ بیت المقدس سے قریب تھا اور ان کو حکم یہ تھا کہ جب بیت المقدس میں باجماعت نماز ہو تو یہ بھی باجماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں، اور بعض نے مطلب یہ بیان فرمایا کہ نہیں، جب نماز کا وقت ہو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت اکیلی نماز پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ غیبی خبریں آپ کی طرف ہم بھیج رہے ہیں۔ جب وہ لوگ کلمے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے، اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا جب حضرت مریم کے والد فوت ہو گئے، پھر بعد میں اختلاف ہوا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ جتنے بھی بیت المقدس کے مجاور تھے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس کی کفالت کریں، یہ اللہ کے نام کی لڑکی ہے۔ پھر آپس میں اختلاف رائے ہوا، پھر طے یہ ہوا کہ فیصلہ یوں کیا جائے کہ جن کلموں سے ہم تورات لکھتے ہیں، مجاوروں نے کہا، ان کلموں کو بہتے ہوئے پانی کے اوپر ڈال دیا جائے اور قرآن اندازی کی جائے۔ اس کو قرآن اندازی کی یہ شکل ہوتی تھی، جس کی قلم پانی کے اوپر ٹھہر جائے گی یا پانی کے بہنے کی مخالف سمت چلے گی تو وہ اسی کفالت کرے گا۔
چنانچہ کلمے انہوں نے ڈالی، مریم حضرت زکریا علیہ السلام نے قلم ڈالی تو زکریا علیہ السلام کی قلم اوپر ٹھہر گئی ہے، واپس چل پڑی، تو پھر انہوں نے یہ مریم کو لے لیا، اس کی کفالت کی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں برابر کسی کے حقوق ہوں تو اس چیز میں تعیین حق کے لیے تو قرآن اندازی کرنا جائز ہے، اس بات حق کے لیے باقیوں کو محروم کرنے کے لیے جائز نہیں۔ مثلاً ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے 4 بیٹے ہیں اور وہ مکان سب میں تقسیم کرنا ہے، اب اس لیے قرآن اندازی کرنا تو جائز نہیں کہ کس بیٹے کو سارا دیں اور محروم کون کون ہوں گے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اس لیے قرآن اندازی کر سکتے ہیں کہ مکان کے 4 حصے ہیں، دائیں حصہ کس کو ملے، بائیں کسے، دائیں مشرق مغرب شمال جنوب والا حصہ کون سا ملے، سب میں اختلاف ہو جائے، ہر شخص یہ کہتا ہے میں فلاں حصہ لوں گا، پھر آپس میں یہ طے کر لیں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں اور پہلے کر لیتے ہیں مثلا مشرقی حصے کی، پھر مغربی کی، پھر شمال والے کی، پھر جنوب والے کی، تو جس کے جو حصہ قرآن اندازی میں اس کا نام نکلتا رہا تو اسے حصہ مل جائے گا، سب اس پر راضی ہوں تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ باقی جوئے کا جو قرآن اندازی ہوتی ہے وہ قرآن اندازی جوئے والی جائز نہیں ہوتی، وہ ناجائز ہے، تو اس بات حق کے لیے جائز نہیں، تعیین حق کے لیے جائز ہے، کسی کو محروم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، تعیین کے لیے جائز ہے قرآن اندازی کرنا۔ باقی اکثر لوگ رشتوں کی قرآن اندازی کرتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے، اس کے لیے مشورہ اور استخارہ ہے، کہ کام شروع کرنا اس کے لیے لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دین کی تعلیم اس بارے میں یہ ہے کہ ظاہری حالات کو دیکھ کے مشورہ کیا جائے کہ یہ کام شروع کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیسے کیا جائے، رشتہ یہاں کیا جائے یا نہیں، اور پھر اس کے بعد اس مشورہ میں سب باتیں کلیئر اور صحیح ثابت ہو جائیں پھر استخارہ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر فرشتوں کے اور گفتگو کا ذکر ہے، آیت نمبر 45، فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دے رہے ہیں، کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کلمہ ان کو اس لیے فرمایا کہ اللہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش میں والد کو کوئی دخل نہیں تھا، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ دوسری صفت یہ ہے، تو مسیح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا اور سیر و سیاحت کرنا، تو عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت ہی بہت کرتے تھے اللہ کے دین کے لیے، اس لیے ان کا نام مسیح ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ وجیحاً فی الدنیا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں باعزت تھے، آخرت میں باعزت ہوں گے، من المقربین، اللہ قریبی لوگوں میں سے تھے۔ ایک مسلمان کو بھی ایسے ہونا چاہیے کہ دنیا میں باعزت رہنے کی کوشش کرے اور ایسے کوئی کام نہ کرے جن سے عزت میں فرق آتا ہو، بس کسی کو دھوکہ دینا یا حق تلفی کرنا کسی کی، اور آخرت میں انسان باعزت ہوتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے، گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گود میں ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، تو گود میں بات کرنا بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے 16ویں سپارے میں کہ جب مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر اس کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر جواب دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، تو تفصیلی حالات وہاں ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ جریج ایک شخص تھے، تو ان کے گواہی اور صفائی ایک بچے نے دی تھی بچپن میں، اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ تھا، اس نے بھی بچپن میں گواہی دی تھی، صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں یہ روایات موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ بروج میں اصحاب الخدود خندق والوں کا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ وہاں شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، اس کے بولنے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ جب چاہیں بچے کو بلا دیں، عام روٹین یہی ہے، اللہ قانون یہی ہے کہ بچہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے 6 7 10 ماہ کا یا سال کا، پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ وکہلا، عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، اکثر مفسرین نے تو لکھا ہے استغفر اللہ، وفات نہیں بلکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے تو اس وقت اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی عمر کوئی 30 یا 35 سال تھی، لیکن بعض محقق علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی، یہ درست بات ہے۔ البتہ بعد میں تشریف لائیں گے، قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، یہاں حکومت فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک میں وہ وفات پا کر دفن ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مریم نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میری شادی تو نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسے ہی پیدا فرمائیں گے، اللہ جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کام کو ایسے پیدا کرنا چاہیں، کام کرنا چاہیں، وہ کام ایسے ہو جاتا ہے۔
ورنہ اللہ کا عام چیزوں اور کاموں کے بارے میں یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فرمائے ہو جائے تو ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کو پیدائش سے پہلے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جانوروں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد یہ انسان یہ جانور وجود میں آتا ہے، چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہیں کوئی خاص محنت کوشش نہ کرنی پڑے، بس اللہ تعالیٰ کن فیکون کر دے، اللہ کن فرمائے اور میرا کام ہو جائے۔ تو اللہ قانون یہ نہیں ہے، ایک بیج سے پودا بنتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، اسی طرح نظام کائنات چل رہا ہے، تو انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اللہ کے نیک لوگ سب کے سب اسی طرح محنت اور کوشش فرماتے رہے اور کئی مراحل سے گزر کر کام ہوتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اس کا مطلب بھی ہے کہ تم کئی مراحل سے گزرو گے اور پھر اپنے مقاصد میں تم کامیاب ہوگے۔ اس لیے ہمیں اپنے جائز مقاصد کے لیے جائز کوششیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دیں گے۔ کتاب کے دو مطلب بیان فرمائے مفسرین نے۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لکھنا پڑھنا سکھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب بھی دیکھیں گے تو بغیر سیکھے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ ان کا معجزہ ہوگا، اور حکمت کی تعلیم دیں گے، دانائی کی اور تورات کی اور انجیل کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے علوم، اللہ کی کتابوں کے عالم ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمان اس بارے میں بڑی کوتاہی کا شکار ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو سمجھتے نہیں اور اس کا علم حاصل نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر بن کر آئیں گے، وہ لوگوں سے فرمائیں گے میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی یہ ہے، آگے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے تھے، اسے پھونک مارتے تھے اور اسے اوپر پھینکتے تھے، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جایا کرتا تھا اللہ کے حکم سے۔ پھر اس کے بعد دوسرا معجزہ یہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد نابینے کو، پیدائشی نابینا جو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ سے یہ بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ اور کوڑی برس اور کوڑ ایک مرض ہے جس میں جسم کا گوشت گل کر گرنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض پر عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مردوں کو فرماتے تھے قم بإذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ یہ معجزات وہ عطا فرمائیں کے تعلق طب سے تھا، میڈیکل سے تعلق تھا، تو یہ اس لیے عطا فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے اطباء تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وہ کام کرائے جن کو بڑے بڑے اطباء، بڑے حکیم کرنے سے عاجز تھے۔ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ مادر زاد نابینا، بینا اور دیکھنے والا نہیں ہو سکتا، اور کوڑ کے مرض کا علاج نہیں ہے، مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزات دیے تاکہ یہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوں کہ واقعی یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی خاص مدد ان کے شامل حال ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو، وہ ان کے علاقے اور حالات کے لحاظ سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ حکیموں کا بڑا عروج تھا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایسے کام کرائے جن کو اور حکیم کرنے سے عاجز تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا، جادوگر بہت زیادہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک موسیٰ علیہ السلام سے ایسے کام کرائے، لاٹھی پھینکوائی جو سب سانپوں کو نگل گئی۔ جادو بظاہر جادو کی شکل کا معجزہ تھا، لیکن تھا وہ معجزہ، جادو نہیں تھا۔ تو ان سے یہ کام کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا، شعر و شاعری کا، اپنا کلام پیش کرنے کا بڑا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم عطا فرمایا اور لوگوں سے فرمایا ایسا کلام بنا کر دکھائیں۔ کوئی ایسا کلام نہ بنا سکا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ جو شخص دین کام کرنا چاہے اس کے اندر خاص صفات، صلاحیتیں اور کمالات ہونے چاہیے تاکہ لوگ ان سے متاثر ہوں۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجتے رہے۔ عام آدمی کو اللہ معجزات تو نہیں دیتے، البتہ کمالات پیدا کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہو، سچا ہو، با اخلاق ہو، اور صفائی ستھرائی ہو، اخلاق کے لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے امتیازی خصوصیات ہوں گی، لوگ متاثر ہوں گے، اس کی بات میں وزن اثر پیدا ہوگا۔ اسی طرح کے پھر معجزہ بیان فرمایا علیہ السلام کا، وہ نبئکم ما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ جو لوگ علیہ السلام پہ آتے تھے کچھ کھا پی کر، علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے، اللہ علم دے دیتے تھے کہ تم گھر سے فلاں چیز کھا کر آئے ہو، فلاں چیز چھوڑ کر آئے ہو۔ تو اس میں نشانی ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا لوگوں کو کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تورات کے بعض احکام مشکل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر
ناراضگی کی وجہ سے کچھ احکام لاگو کیے تھے، تو عیسی علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تھا کہ کچھ نرمی اور آسانی پیدا فرما دیں۔ تو عیسی علیہ السلام کے ذریعے تورات کے کچھ احکام منسوخ بھی کیے گئے، جو پہلے ان کی چیزیں حرام تھی وہ حلال کر دی گئیں، اور عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی بہت سی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر فرمایا تھا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ آخری آیت بڑی اہم ہے کہ انسان کس چیز کو دیکھ کے زندگی گزارے۔ اکثر لوگ زندگی گزارتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر، اپنے ذہن کو دیکھ کر، دل کو دیکھ کر کہ جی میرا فلاں کام کو دل کرتا ہے اس لیے میں وہ کام کرتا ہوں، فلاں کام کو دل نہیں کرتا، دل نہیں مانتا، میں وہ کام نہیں کرتا۔ اجی لوگ یہ کام کر رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں، لوگ نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا۔ لوگ اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں، لوگ اس کام کو برا سمجھتے ہیں اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ غلط راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ ھذا صراط مستقیم، جو انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی کتابوں کا راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہے، ایک مسلمان کو اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔